الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، اگر جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ کس قدر خوبصورت اور پیاری حدیث مبارکہ ہے، لہٰذا ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اور اگر دنیا میں کسی بھی معاملے میں ہمیں عاجزی سے پیش آنا پڑے یا جھک جانا پڑے تو ہمیں اس عمل سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں آپ سب کو پھر سے خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 86 میں ارشاد فرماتے ہیں، اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ ترجمہ، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا مول لی، تو نہ تو ان پر عذاب ہلکا ہوگا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ تفسیر، اولئک الذین، یہ مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تم نے جن کے اوصاف سن لیے جانتے ہو وہ کون لوگ ہیں؟ یہ اصل میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یعنی آخرت کے عوض دنیاوی زندگی خرید لی، یعنی آخرت کے مقابل اسے اختیار کیا۔ مثلاً اگر ان کے سامنے کوئی ایسی چیز آئی جو دنیا کے واسطے نافع اور آخرت کے لیے مضر ہے تو انہوں نے آخرت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسے بلا جھجک لے لیا، اور جب کوئی ایسی چیز پائی جو آخرت کے لیے نفع بخش ہے اور ان کی دنیا کے لیے نقصان دہ ہے تو اسے انہوں نے بلا جھجک چھوڑ دیا، نیز رب کو چھوڑ کر دنیا والوں کی خوشامد میں مشغول رہے۔ تو اب یہ لوگ آخرت کی کس نفع کے امیدوار ہیں؟ ان کی سزا یہ ہے کہ فلا یخفف عنہم العذاب، کہ رب کی طرف سے ان کا عذاب کبھی بھی ہلکا نہ کیا جائے گا، کیونکہ یہ بھی ایک قسم کا اخروی نفع ہے اور رب کا کرم جس سے وہ بالکل ہی محروم ہیں۔ ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی کوئی بیرونی امداد کی جائے گی، یعنی جیسے کہ دنیاوی مصیبت کے وقت اپنے حمایتوں کی مدد کی امید رکھتے ہیں، وہاں ان کو ایسا نہ میسر ہوگا، اور نہ ہی وہاں پر ان کی کوئی شفاعت کرے گا، اور نہ کوئی رب کے مقابلے میں ان کی حمایت کر پائے گا۔ یہ یہودی جن کے یہ کرتب ہیں کہ یہ ہر کام دنیا کے لیے کرتے ہیں، آخرت کا کبھی دل میں خیال بھی نہیں لاتے، اور آخرت کے عوض دنیا قبول کر چکے، یہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ روز عارضی عذاب ہو کر چھٹکارا ہو جائے؟ ان کی یہ سوچ بالکل ہی غلط ہے، بلکہ ان کے عذاب میں کسی قسم کی بھی تخفیف نہ ہوگی، نہ ان پر عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کو کوئی بیرونی امداد پہنچائی جائے گی۔ صوفیہ کرام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، دنیا اور آخرت ان سوکنوں کی طرح ہیں جن کا اجتماع ناممکن ہے۔ جو چاہے کہ میں دنیا کی لذتوں میں پھنسا رہوں اور آخرت بھی میرے ہاتھ سے نہ جائے تو وہ بے وقوف ہے۔ حق تعالیٰ نے ہر شخص کو موقع دیا ہے کہ ان میں سے جو چاہے اختیار کر لے۔ جو شخص ان میں سے ایک کے حاصل کرنے میں مشغول رہا تو وہ دوسری کو کھو بیٹھے گا۔ یہود کے پاس توریت اور دامن نبی تھا، انہوں نے اس کو چھوڑ کر دنیاوی لذت کو اختیار کیا اور اس تجارت میں نفع نہ پایا۔ تم سمجھو کہ دنیا اور آخرت ترازو کے دو پلڑوں کی طرح ہیں کہ ایک کے بھاری ہونے سے دوسرا ہلکا ہو جاتا ہے۔ خیال رہے کہ صوفیہ کے نزدیک دنیا وہ ہے جو رب سے غافل کر دے۔ بال بچوں کا پالنا سنت سمجھ کر حلال روزی تلاش کرنا عین دین ہے۔ چاہیے تو یہ کہ دل کے پلڑے میں دین رہے اور ظاہری اعضاء دنیاوی کاروبار کریں اور زبان مثل ترازو کی ڈنڈی کے استعمال ہو، اسی لیے اس کو بھی لسان کہا جاتا ہے اور ترازو کی ڈنڈی کو بھی لسان کہا جاتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ ترجمہ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے
اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں اور پاک روح سے اس کی مدد کی۔ تو کیا جب کوئی تمہارے پاس رسول حکم لے کر آئے جو تمہارے نفسوں کی خواہش نہیں، تکبر کرتے ہو تم ان انبیاء میں، اور ایک گروہ کو تم جھٹلاتے ہو اور ایک گروہ کو شہید کرتے ہو۔ تفسیر۔ اے بنی اسرائیل، تمہارا یہ آپس کا کشت و خون یا نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت غلطی اور خطا سے نہیں بلکہ سرکشی اور عناد سے ہے، جس کا کھلا ہوا ثبوت یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو توریت جیسی عظیم الشان کتاب عطا فرمائی، اور اسی پر کفایت نہ کی بلکہ ان کے بعد ہزارہ پیغمبر بھیجے جو موسیٰ علیہ السلام کی حمایت اور توریت شریف کی اشاعت اور تم کو ہدایت کرتے رہے۔ اور سب سے آخر میں تمہارے پاس مریم بتول کا وہ پاک بیٹا عیسیٰ ابن مریم بھی تشریف لایا جو اولاً سر سے لے کر پاؤں تک خود معجزہ تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی معجزات اس کے دستے شریف میں تھے۔ اس کی مبارک پھونک سے بے جان جاندار ہوتے تھے، کیونکہ ان کی پیدائش شریف بھی روح الامین کی پھونک سے ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ لگنے سے مریض صحت پاتے تھے، وہ تمہاری کمائی ہوئی غذا اور گھر میں چھپائی ہوئی اشیاء کی خبر دیتے تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ روح الامین جبرائیل جیسے عظیم الشان فرشتے ان کے خاص خدمتگار اور حاضر دربار تھے۔ یہ باتیں تمہارے ایمان پر رہنے کے لیے بہت تھیں، لیکن بدنصیبو، تم نے ہمیشہ یہ کیا کہ جب رسولوں نے تمہاری خواہشات کے خلاف احکام سنائے تو تم نے ان کو جھوٹا کہا اور ان کی مخالفت کی، اسی پر صبر نہ کیا بلکہ ایک جماعت انبیاء کو قتل کرنے میں مشغول رہی۔ چنانچہ حضرت شعیب، زکریا، حضرت یحییٰ علیہم السلام تمہارے ہاتھوں ہی شہید ہوئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تم نے اپنی دانست میں دار پر کھینچ ہی لیا، وہ تو ہماری حمایت سے بچ گئے۔ اور ان نبیوں کے سرتاج صاحب معراج نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شہید کرنے میں تم نے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ کبھی تم نے ان پر جادو کیا، کبھی تم نے انہیں دیوار کے نیچے بٹھا کر باتوں میں لگا کر قتل کے ارادے سے دھوکے سے ایک بھاری پتھر اوپر سے پھینکا، کبھی ان کو زہر کھلایا۔ اس آیت میں روح القدس کے لفظی معنی ہیں مقدس روح، اور قرآن کریم نے یہ لقب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے استعمال کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ تائید حاصل تھی کہ وہ ان دشمنوں سے ان کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ رہتے تھے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ۔ اور ان کے پاس جب اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی، حالانکہ پہلے یہ خود اس کے ذریعے کافروں پر فتح چاہتے تھے، تو باوجود آ جانے اور باوجود پہچان لینے کے پھر کفر کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کافروں پر۔ تفسیر۔ جب یہودیوں کی بت پرستوں سے جنگ ہوتی یا بحث و مباحثہ ہوتا تو وہ یہ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ، آپ نے توریت میں جس نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خبر دی ہے، اسے جلدی بھیج دیجیے تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر بت پرستوں پر فتح حاصل کریں۔ مگر جب وہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو وہ حسد میں مبتلا ہو گئے کہ انہیں بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں کیوں بھیجا گیا۔ چنانچہ یہ جان لینے کے باوجود کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر وہ ساری علامتیں صادق آتی ہیں جو توریت میں نبی آخر الزمان کی بیان کی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے آپ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم ان کے ایمان کی کب تک امید رکھو گے؟ یہ تو بہت ہی ضدی کافر ہیں۔ ان کی ضد کی تو یہ حالت ہے کہ اس قرآن کے آنے پر ان کی توریت کی سچائی موقوف تھی۔ ان کو چاہیے تھا کہ اس کو آنکھوں سے لگاتے اور اس کے آنے پر خوشیاں مناتے اور کفار سے کہتے کہ یہ دیکھو، ہماری توریت کا ظہور آ گیا۔ نیز قرآن نے اعلان کیا کہ بنی اسرائیل کی آسمانی کتابیں سچی، ان کے نبی سچے، ان کے اولیاء اور اصحاب کہف وغیرہ سب سچے۔ اب قرآن کو جھوٹا کہہ کر اپنی کتابوں نبیوں کو جھوٹا کہنا ہے۔ مدعی اپنے گواہ کو ہمیشہ سچا ہی کہتا ہے، اگر جھوٹا کہے تو اس کا مقدمہ خارج ہو جائے۔ جو صحابہ کو جھوٹا کافر کہتے ہیں وہ ضدی اور جھوٹے ہیں، کیونکہ اہل بیت کے فضائل کی آیات اور احادیث انہی سے مروی ہیں۔ اگر وہ حضرات سچے نہ ہوں تو یہ آیات اور احادیث بھی سچی نہ ہوں گی، پھر اہل بیت کے فضائل کا انکار ہی کرنا پڑے گا۔ گزشتہ کتب اور نبیوں کو برحق مان
ماننے کے لیے قرآن اور حضور کو سچا مانو، اور اہل بیت کی عظمت ماننے کے لیے صحابہ کو سچا مانو۔ نیز یہ نبی آخر الزمان وہ ہیں جن کے نام سے ان کے بگڑے کام بنے، انہی کے نام کے وسیلے سے ان لوگوں نے رب سے دعائیں مانگی تھیں، اسی نام کی برکت سے انہوں نے مشرکین پر فتح پائی، اور اسی کی برکت سے انہوں نے مناظرہ وغیرہ میں سرخروئی حاصل کی، اور انہی کے بل بوتے پر مشرکین سے کہتے تھے کہ ذرا ٹھہر جاؤ، نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، ہم ان کی مدد سے تم پر غالب آئیں گے۔ انہی کا انتظار تھا، انہی کی دعائیں مانگی جا رہی تھیں، چاہیے تو یہ تھا کہ ان کے قدم چومتے اور اپنی خوش نصیبی پر فخر کرتے، مگر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ وہ منکر ہو گئے اور ان کے پیچھے پڑ گئے۔ ایسے کافروں پر خدا کی لعنت ہو، ان ضدیوں کے ایمان کی کیا امید؟ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ: اور یہودی بولے ہمارے دلوں پر پردے ہیں، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کے سبب، تو ان میں تھوڑے ایمان لاتے ہیں۔ تفسیر: جب مسلمان یہود کو وعظ و نصیحت کرتے اور ان کے گزشتہ عیوب سناتے تو وہ عذر یا مذاق کے لیے کہتے کہ ہمارے دل نور یا رحمت کے پردے میں لپٹے ہوئے ہیں۔ جس طرح غلاف اپنے اندر کی چیز کو گرد و غبار سے محفوظ رکھتا ہے، ایسی ہی تمہاری باتیں جو گرد و غبار کی طرح ہیں، استغفر اللہ، ہمارے دلوں کے اندر تو کیا ان کے قریب تک نہ پہنچ سکتیں۔ تم سے پہلے بھی جن انبیاء کو ہم نے شہید کیا، ان کی نصیحتیں بھی ہمارے دلوں میں نہ پہنچتی تھیں، کیونکہ ہم نہایت بہترین دیندار ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، تمہارے دلوں پر غلاف تو ہیں، مگر نور یا رحمت کے نہیں، بلکہ ظلمت اور لعنت کے ہیں، اور یہ غلاف پیدائشی نہیں، بلکہ تمہارے خود پیدا کیے ہوئے ہیں کہ تم کفر پر کفر کرتے رہے، اور تمہارے دلوں پر لعنت کی تہ پر تہ جمتی رہی، جیسے کہ پانی اصل میں پتلی چیز ہے، مگر سردی کے موسم میں ٹھنڈک سے جمنے لگتا ہے، اور جب بار بار ٹھنڈک پہنچتی رہے تو پھر وہ پانی پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے کہ اس میں کیل بھی نہیں گھستی، اور جو لعنت اپنی پیدا کی ہوئی ہو، اس میں کوئی عذر نہیں سنایا جاتا، لہٰذا یہ لوگ اپنے نبی پر بھی کم ایمان لاتے ہیں۔ تفسیر عزیزی نے یہاں ایک روایت نقل کی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دل 4 قسم کے ہیں، ایک وہ جو صاف ہو اور اس میں چراغ چمکتا ہو، دوسرے وہ جو غلافوں میں لپٹا ہو، تیسرے وہ جو اندھا ہو، چوتھے وہ جن کا ایک حصہ سفید ہو اور ایک حصہ سیاہ ہو۔ پہلا قلب تو مومن کا ہے جس میں چراغ ایمان روشن ہے، دوسرا قلب کافر کا جو کفر کے غلافوں میں لپٹا ہوا ہے، اور تیسرا قلب منافق کا ہے جس میں سے ایمان آ کر نکل گیا، اور 2 رنگا دل اس کا ہے جس میں ایمان اور نفاق جمع ہو، عقیدہ میں مومن ہو اور اعمال میں منافق۔ ایمان قلب میں سبزی کی طرح ہے جو وعظ اور نصیحت کے پانی سے بڑھتا ہے، اور نفاق اس ناسور کی مثل ہے جس میں پڑ جائے تو پیپ اور خون بن جاتا ہے اور اسے زیادہ خراب کر دیتا ہے۔ صوفیہ کرام اس آیت کے متعلق فرماتے ہیں کہ ایمان قیمتی سامان ہے اور عقیدت اس کی قیمت۔ علماء اور صوفیہ کی مجلس ایمان کا بازار، جس طرح کہ بے زر بازار سے بیزار اور نامراد لوٹتا ہے، ایسے ہی بے عقیدت اس بازار ایمانی سے یعنی صحبت علماء مشائخ سے محروم ہی واپس پھرتا ہے، اور پھر خود کو بڑا اور ان کو برا سمجھتا ہے اور اپنی محرومی کو معصومی خیال کرتا ہے۔ اس بازار میں عقیدت کی قیمت لاؤ اور متاع ایمانی لے جاؤ، اس باغ میں دامن اعتقاد لے آؤ اور ایمان و عرفان کے تازہ پھول بھر لے جاؤ۔ بہرحال عقیدت سے عقائد اور عقائد سے عرفان ملتا ہے۔ یہ یہودی عقیدت سے خالی تھے، ایمان نہ لا سکے۔ ہم کو بھی ان کی حالت سے عبرت پکڑنی چاہیے۔ جس ننگے کے پاس دامن نہ ہو اور پھر چمن سے محروم لوٹنے پر فخر کرے تو وہ ننگا بھی ہے اور اندھا بھی ہے۔ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ ترجمہ: بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، وہ ان کا کفر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ، محض اس بات سے جل کر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اپنے جس بندے پر چاہا نازل فرمایا، اس کے باعث یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہوئے، اور ان کافروں کے لیے رسوا ہونے والا عذاب ہے۔ تفسیر: یہود نے قرآن اور صاحب قرآن کا انکار کیا کہ کیوں خدا تعالیٰ جس پر چاہے اپنے فضل سے وحی اتار دیتا ہے،
اور ہمارے خاندان کے لیے نبوت کو خاص کیوں نہیں فرمایا؟ ان بیوقوفوں نے وہ تجارت کی جس میں بجائے نفع کے غضب الہی کمایا۔ یہ کیسے تاجر رہے؟ ان کی جانیں اصل پونجی ہے اور ان کی بدعملیاں وہ مال کہ جو اپنی قیمتی عمریں خرچ کر کے حاصل کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی جانیں دے کر جو کچھ خریدا وہ یہ تھا کہ خدا کے پیغمبر کا ضد اور عناد سے انکار کیا، لہٰذا ان کا یہ سود بڑا ہی برا ہے۔ یا یوں سمجھو کہ ان کی جانیں رب تعالیٰ کے یہاں رہن اور قید تھیں اور ان سے کہا گیا تھا کہ تم نے ہماری نعمتوں کے عوض اپنی جانیں گروی کر دی ہیں، اب نیک اعمال کر کے چھڑا لینا۔ انہوں نے یہ تو نہ کیا بلکہ اس کے لیے اوندھی چال چلے کہ کفر پر کفر کیے، جس سے یہ بجائے چھوٹنے کے اور زیادہ گرفتار اور مستحق غضب قہار ہو گئے اور اپنے اس معاملے میں بڑے ہی برے رہے۔ یا یوں سمجھو کہ انہیں نبی آخر الزمان کے تشریف لانے سے بیشتر ایمان حاصل تھا۔ ان کو مانتے تھے لیکن ان کے تشریف لانے پر انہوں نے الٹا بیوپار کیا کہ کفر کے عوض ایمان فروخت کر ڈالا، لہٰذا اس بازار سے بجائے نفع کے غضب اور قہر اپنی پشت پر ڈالے واپس آئے۔ یعنی ایک غضب کے مستحق تو وہ اپنے کفر کی وجہ سے تھے اور دوسرا غضب ان پر حسد اور ضد کی وجہ سے ہوا۔